السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکات المصابیح درس نظامی کے نصاب میں چوتھے سال یعنی درجہ رابعہ میں پڑھائی جانے والی ایک نہایت اہم حدیث کی کتاب ہے۔ آئیے آج ہم سنتے ہیں اس عظیم کتاب کے مصنف جلیل امام ولی الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیبی التبریزی رحمہ اللہ کے حالات زندگی، اور جانتے ہیں کہ اس کتاب کی تالیف کے پس منظر میں کیا علمی مقصد اور روحانی جذبہ کار فرما تھا۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جس کا نام ہی ایک طرح سے شاعری ہے، مشکات المصابیح۔ چراغوں کا طاق۔ جی، چراغوں کا طاق۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ نام خود اپنی کہانی سنا رہا ہو کہ کیسے علم کے بکھرے ہوئے چراغوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کی روشنی کو مزید بڑھا دیا گیا۔ بالکل، یہ صرف ایک نام نہیں ہے، یہ اس کتاب کا پورا فلسفہ بیان کرتا ہے، اس کا مقصد بیان کرتا ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مقصد اسی مشہور کتاب کے پردے کے پیچھے جھانکنا ہے۔ یہ کتاب آخر ہے کیا؟ اسے کس نے مرتب کیا؟ اور اس سے بھی اہم سوال، کیوں مرتب کیا؟ مطلب ایسی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ اور کیا چیز اسے آج صدیوں گزرنے کے بعد بھی دنیا بھر کے دینی مدارس میں اتنا مقبول بنائے ہوئے ہے؟ جی بالکل۔ اور ان سوالوں کے جواب کے لیے ہمارے ذرائع اس کتاب پر لکھے گئے مختلف علمی تعارف اور لیکچرز ہیں۔ ان کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مشکات المصابیح صرف احادیث کا ایک مجموعہ نہیں، بلکہ یہ علم کی منتقلی، اس کی تہذیب اور اسے اگلی نسلوں کے لیے آسان بنانے کی ایک شاندار داستان ہے۔ اچھا، تو آئیے اس داستان کے مرکزی کردار سے شروع کرتے ہیں، مصنف سے، امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی۔ لیکن یہاں ایک بات مجھے ہمیشہ تھوڑی عجیب لگتی ہے کہ اتنی بڑی شہرہ آفاق کتاب کا مصنف اور تاریخ ان کے بارے میں تقریباً خاموش ہے۔ ان کی ذاتی زندگی، پیدائش یا ابتدائی تعلیم کے بارے میں ہمیں بہت کم معلومات ملتی ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر شخص اپنی پہچان بنانے میں لگا ہے، یہ بات واقعی عجیب لگتی ہے، لیکن اس دور کے علماء کا مزاج وہ کچھ مختلف تھا۔ اچھا؟ ان کی توجہ اپنے کام پر ہوتی تھی، اپنی ذات پر نہیں۔ ان کے لیے اصل چیز علم کی خدمت تھی، ذاتی شہرت نہیں۔ معلومات کی یہ کمی دراصل ان کی عاجزی اور خلوص کی دلیل سمجھی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کسی صاحب عزت کے لیے گمنامی کوئی عیب نہیں، کیونکہ لیلۃ القدر بھی تو پوشیدہ ہے اور وہ تمام راتوں میں سب سے بہترین ہے۔ ان کا کام ہی ان کا سب سے بڑا تعارف ہے۔ واہ، یہ تو سوچ کا ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ یعنی ان کا کام اتنا بڑا تھا کہ ان کی شخصیت اس کے پیچھے چھپ گئی۔ لیکن پھر بھی کچھ تو معلوم ہوگا۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کا انتقال 740 ہجری کے بعد ہوا، اور ان کے استاد نے ان کی بڑی تعریف کی ہے نا؟ جی، اور صرف تعریف نہیں کی بلکہ ان کے علمی اور روحانی مقام کا اعتراف کیا ہے۔ ان کے استاد امام حسین بن عبداللہ الطویبی، جو خود اس وقت کے بہت بڑے عالم اور مفسر تھے، انہوں نے اپنے شاگرد کو ولی الدین یعنی دین کا دوست، دین کا دوست، جی، اور صالحین کے رہنما جیسے القابات سے نوازا۔ یہ القابات صرف رسمی تعریف نہیں تھے، یہ اس بات کی گواہی تھے کہ امام تبریزی نہ صرف علم میں گہرائی رکھتے تھے بلکہ تقوی اور عمل میں بھی ایک مثال تھے۔ اچھا، تو یہ کتاب گویا خلا میں پیدا نہیں ہوئی بلکہ یہ کسی پہلے سے موجود کام پر بنی ہے۔ یہ پہلو بہت دلچسپ ہے۔ اس پہلی کتاب مصابیح و سنت کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ اسے کیوں لکھا گیا تھا؟ بالکل، مشکات کی کہانی دراصل مصابیح و سنت سے شروع ہوتی ہے۔ اسے 6 صدی ہجری کے ایک عظیم عالم امام بغوی نے مرتب کیا تھا۔ ان کا ویژن بہت واضح اور نیک تھا۔ کیا تھا ان کا ویژن؟ وہ ایک ایسی کتاب بنانا چاہتے تھے جو عام مسلمانوں کے لیے ہو، وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں، جو اپنے روزمرہ کے کاموں اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور ان کے پاس حدیث کی ضخیم کتابوں کو پڑھنے کا وقت یا وہ صلاحیت نہیں ہے۔ امام بغوی میں ان کے لیے احادیث کا ایک منتخب گلدستہ تیار کیا، یعنی ایک طرح سے ایکسیسیبل بنانا چاہتے تھے۔ بالکل، تاکہ وہ آسانی سے پڑھو اور سمجھ سکیں۔ یہ تو بہت اچھا مقصد ہے، عوام کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ لیکن پھر اس پر علماء نے تنقید کیوں کی؟ اگر مقصد ہی سادگی تھا تو پھر سند اور حوالے ہٹانا منطقی نہیں لگتا، تاکہ عام قاری ٹیکنیکی تفصیلات میں الجھ نہ جائے۔
آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ علم کی دنیا میں ایکسیسیبلٹی یعنی رسائی اور ایکیوریسی یعنی علمی صحت کے درمیان ہمیشہ ایک کشمکش رہتی ہے۔ امام بغوی نے رسائی کو ترجیح دی، لیکن اس کوشش میں علمی صحت کے کچھ پہلو نظر انداز ہو گئے۔ جیسے کہ علماء نے بنیادی طور پر 3 کمزوریوں کی نشاندہی کی۔ پہلی اور سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ حدیث کی پوری سند یعنی راویوں کا سلسلہ وہ حذف کر دیا گیا تھا۔ ایک منٹ، پوری سند، یہاں تک کہ صحابی راوی کا نام بھی نہیں؟ جی، یہاں تک کہ صحابی جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنی، ان کا نام بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ صرف ایک نام ہٹانے کی بات نہیں تھی، اس سے حدیث کا وہ براہ راست تعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنتا ہے وہ کٹ جاتا تھا۔ صحیح۔ اور دوسری کمزوری کیا تھی؟ دوسری کمزوری یہ تھی کہ یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ حدیث کس کتاب سے لی گئی ہے۔ مثلاً یہ صحیح بخاری سے ہے، صحیح مسلم سے ہے یا سنن ترمذی سے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی آپ کو ایک بہت اہم سائنسی تحقیق کا نتیجہ بتائے، لیکن یہ نہ بتائے کہ یہ تحقیق کس جریدے میں چھپی ہے۔ ظاہر ہے حوالے کے بغیر بات کا وزن نہیں رہتا۔ بالکل، حوالے کے بغیر اس بات کا وزن اور حیثیت جانچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات، وہ ان کے درجہ بندی کے نظام کے بارے میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو حدیث بخاری یا مسلم میں ہے وہ صحیح ہے اور باقی حسن۔ یہ تو مطلب حدیث کے علم میں حسن کی تو اپنی ایک الگ تکنیکی تعریف ہے۔ اس سے علماء میں تو یقیناً بہت الجھن پیدا ہوئی ہوگی۔ بالکل، یہی تیسری اور اہم کمزوری تھی۔ امام بغوی نے سادگی کے لیے اپنا ایک نظام بنا لیا، لیکن یہ نظام محدثین کی قائم کردہ فنی اصطلاحات سے ٹکراتا تھا۔ اس سے ایک عام قاری کو تو شاید فرق نہ پڑے، لیکن ایک علم کے طالب علم کے لیے یہ بہت بڑی الجھن کا باعث تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ مصابیح السنہ ایک نیک نیتی پر مبنی عظیم کوشش تھی۔ بالکل۔ تو یہیں سے امام خطیب تبریزی کا کردار شروع ہوتا ہے۔ ان کے استاد امام طیبی نے انہیں کہا کہ اس اچھے آئیڈیا کو ایک کامل کتاب میں تبدیل کرو۔ یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوگی، کسی اور کے کام میں ہاتھ ڈالنا اور اسے بہتر بنانا۔ اور یہی امام تبریزی کی عظمت ہے۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو کمال ادب اور مہارت سے نبھایا۔ انہوں نے 3 بنیادی کام کیے۔ کیا تھے وہ کام؟ پہلا، انہوں نے ہر حدیث کے شروع میں صحابی راوی کا نام شامل کیا۔ یہ صرف نام کا اضافہ نہیں تھا، یہ حدیث کی سند کی کٹی ہوئی کڑی کو واپس جوڑنا تھا، حدیث کی روح کو واپس لانا تھا۔ اچھا، اور دوسرا کام؟ یقیناً حوالوں کا اضافہ ہوگا۔ جی ہاں، اسے یوں سمجھیں کہ امام بغوی نے ہمیں بہت سی بہترین تصویریں دیں، لیکن وہ سب ایک ہی فولڈر میں بغیر کسی لیبل کے پڑی تھیں۔ امام تبریزی نے آ کر ہر تصویر پر لیبل لگایا کہ یہ کس البم سے ہے، اسے صحیح جگہ رکھا۔ انہوں نے ہر حدیث کے آخر میں بتایا کہ اسے کس امام نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے، مثلاً رواہ البخاری یا رواہ مسلم۔ اوہ، تو اس سے تو کتاب کی علمی حیثیت ہی بدل گئی ہوگی۔ آسمان پر پہنچ گئی، بالکل۔ اور تیسرا کام جو انہوں نے کیا وہ کتاب کی ساخت میں ایک شاندار اضافہ تھا۔ انہوں نے ہر باب میں ایک تیسرے حصے کا اضافہ کیا۔ اس تیسرے حصے کو شامل کرنے کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ کیا پہلے 2 حصوں میں مواد کافی نہیں تھا؟ یہ ان کے کام کا سب سے ذہین پہلو تھا۔ اس تیسرے حصے میں انہوں نے اس موضوع سے متعلق مزید روایات شامل کیں، چاہے وہ حدیث نبوی نہ بھی ہوں بلکہ صحابہ یا تابعین کے اقوال یا افعال ہوں۔ اچھا، اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگردوں یعنی صحابہ نے ان احادیث کو کیسے سمجھا اور ان پر کیسے عمل کیا۔ یہ صرف کیا کہا گیا سے اسے کیسے سمجھا اور عمل کیا گیا کی طرف ایک قدم تھا۔ اس سے ہر موضوع کو ایک عملی گہرائی اور سیاق و سباق مل گیا۔ واہ، اور یہیں سے مشکات المصابیح کا نام بھی پوری طرح سمجھ میں آتا ہے۔ مصابیح یعنی امام بغوی کے چراغ تو موجود تھے، لیکن امام تبریزی نے انہیں ایک مشکات یعنی تاک میں سجا دیا۔ بالکل۔ جس طرح تاک میں رکھنے سے چراغ کی روشنی محفوظ بھی ہو جاتی ہے، تیز بھی ہو جاتی ہے اور ایک سمت میں مرکوز بھی ہو جاتی ہے۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے، بالکل یہی ہوا۔ امام تبریزی کے کام نے ان احادیث کی روشنی کو اہل علم اور عوام کے لیے زیادہ منظم، محفوظ اور کارآمد بنا دیا۔ کتاب کی ترتیب کی بات کریں تو وہ بھی بہت منظم لگتی ہے۔ ہر باب میں 3 حصے بنا دینا۔ پہلا حصہ صرف صحیح بخاری اور مسلم سے، جو حدیث کی سب سے مستند کتابیں ہیں۔
اس سے تو قاری کو فوراً حدیث کے درجے کا اندازہ ہو جاتا ہوگا۔ جی، یہ ایک طرح کا بلٹ ان کوالٹی فلٹر ہے۔ قاری جب پہلا حصہ پڑھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحت کے اعلیٰ ترین درجے کی احادیث پڑھ رہا ہے۔ دوسرے حصے میں دیگر معتبر کتابوں جیسے سنن اربعہ اور مسند احمد کی روایات ہیں۔ اور تیسرا حصہ موضوع کو مزید وسعت دیتا ہے۔ جی، یہ ترتیب طالب علم کے لیے سیکھنے کے عمل کو بہت آسان بنا دیتی ہے۔ وہ بتدریج علم کی گہرائی میں اترتا ہے۔ اس کتاب کی ایک اور بہت بڑی اہمیت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ ایک جامع مجموعہ ہے۔ حدیث کی اصطلاح میں جامع کا کیا مطلب ہے؟ جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں دین کے 8 بنیادی موضوعات پر احادیث شامل ہوں۔ 8 موضوعات؟ جی، اور وہ 8 موضوعات ہیں: عقائد، احکام یعنی نماز، روزہ، حج جیسے قانونی مسائل، تاریخ و سیرت، آداب و اخلاق، قرآن کی تفسیر، قیامت کی نشانیاں، فتنے اور صحابہ کرام کے فضائل۔ یعنی تقریباً سب کچھ ہی آ گیا۔ سب کچھ۔ مشکۃ المصابیح میں ان تمام 8 موضوعات پر ابواب موجود ہیں۔ یہ صرف عبادات یا قانون کی کتاب نہیں، بلکہ اسلامی زندگی کے ہر پہلو کے لیے ایک مکمل گائیڈ ہے۔ عقیدے سے لے کر معاشرت تک ہر چیز اس میں موجود ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ آج بھی اتنی مقبول ہے۔ یہ حدیث کے طالب علم کے لیے ایک مکمل سٹارٹر پیک کی طرح ہے۔ آپ کو ایک ہی کتاب میں ہر موضوع پر بنیادی اور اہم ترین احادیث مل جاتی ہیں، وہ بھی مکمل حوالے اور بہترین ترتیب کے ساتھ۔ بالکل، اسی جامعیت اور بہترین تنظیم کی وجہ سے اسے فوری طور پر قبول عام حاصل ہوا۔ یہ کتاب اتنی مفید ثابت ہوئی کہ آج تک خاص طور پر برصغیر پاک و ہند کے مدارس میں یہ حدیث کے نصاب کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اچھا، یعنی یہ بڑی کتابوں کی طرف پہلا قدم ہے؟ جی، یہ طالب علموں کے لیے حدیث کی بڑی اور پیچیدہ کتابوں جیسے بخاری اور مسلم کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہوتی ہے۔ اس پر لکھی گئی درجنوں شروحات یعنی کامنٹریز اس کی علم و اہمیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مشکات المصابیح کا سفر امام بغوی کے ایک عام مسلمان کے لیے حدیث کو آسان بنانے کے نیک ویژن سے شروع ہوا، اور یہ سفر امام تبریزی کی عاجزانہ اور انتہائی محترمانہ اصلاح پر مکمل ہوا۔ جی، اور اس سارے عمل میں جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ امام تبریزی کی اپنے پیشرو کے لیے عزت اور اپنی ذات کے لیے عاجزی ہے۔ ہاں، کتاب کے مقدمے میں وہ کمال ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے پچھلے مصنف کی غلطیاں ٹھیک کی ہیں، بلکہ وہ امام بغوی کی تعریف کرتے ہیں، ان کے کام کو سراہتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ اپنی کسی بھی ممکنہ غلطی کی ذمہ داری مکمل طور پر خود پر لیتے ہیں۔ وہ پڑھنے والوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی خامی نظر آئے تو وہ اس کی اصلاح کر دیں اور اس غلطی کو میری کم علمی پر محمول کریں، نہ کہ امام بغوی کی طرف منسوب کریں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ سوچیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھو میں نے کتنی بڑی غلطی پکڑی، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مہربانی فرما کر اسے درست کر دیں۔ یہ رویہ علم کو آگے بڑھاتا ہے، شخصیات کی جنگ نہیں بناتا۔ اور یہی بات سننے والوں کے لیے ایک گہری سوچ چھوڑ جاتی ہے۔ ہمارے آج کے دور میں جہاں علمی تنقید اکثر سخت، ذاتی اور بعض اوقات تضحیک آمیز ہو جاتی ہے، جہاں کال آؤٹ کلچر میں دوسروں کی غلطیاں نکالنا ایک فخر کی بات سمجھی جاتی ہے، ہم علم کی اس کلاسیکی روایت سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ شاید ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ علم کی خدمت کا مطلب ہمیشہ نیا کچھ بنانا ہی نہیں ہے، بلکہ پہلے سے موجود کام کو احترام، محبت اور عاجزی کے ساتھ بہتر بنانا بھی اتنی ہی بڑی، بلکہ شاید اس سے بھی بڑی علمی خدمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث نبوی کی نور سے منور فرمائے اور ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جو علم دین کے ذریعے اپنے دل و عمل کو سنوارتے ہیں۔ مشکات المصابیح کے فیوز سے حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی ہی علمی اور روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔